بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ سردی میں آئی ہوپ زیادہ ٹھنڈ نہیں لگ رہی ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہوگی, سو میں کوئک ریمارک اور پھر سوال لیتے ہیں. دیکھیں, یہ بریک تھرو سیریمنی ہمیشہ سے ہوتی ہے. پی ایس ایل, ایچ بی ایل پی ایس ایل ڈرافٹ, اس کی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, مگر خاص خوشی جو تھی, جو میرے لیے ایک طرح سے کلنچر تھا, وہ تھا ڈراپ ان پچز. اس لیے کہ یہ وہ ایریا ہے جو کہ شاید اسپانسرز کے حساب سے زیادہ ایکسائٹنگ نہیں ہوتا ہے, مگر اسٹریٹیجک پارٹنرشپ میں بلیو کرتا ہوں. اسی اسٹریٹیجک پارٹنرشپ کی وجہ سے ہم میتھیو ایٹن اور فلینڈر کو لے کے آئے تھے, اور ہم نے ایک آرگنائزیشن سے کہا تھا کہ آپ ان کو لک آفٹر کریں, اینڈ بینک الفلا وہ کائنڈ انف کہ ان کا بل فٹ کیا تھا انہوں نے, اور ریئلائز کیا تھا انہوں نے کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے آج عارف حبیب صاحب نے یہ ریئلائز کیا کہ پچز جو ہے, جو ہماری ہارٹ بیٹ ہیں کرکٹ کی, اور یہ میڈیا کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ ہم ہیڈ لائنز کی طرف زیادہ نگاہ ڈالتے ہیں, بٹ جو اصل معاملہ ہے وہ جب تک ہماری کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک پچز ٹھیک نہیں ہوگی. اور یہ کل مجھے 3 مہینے ہو جائیں گے اس نوکری میں, اور میں نے جتنے بھی میچز قذافی اسٹیڈیم میں دیکھے ہیں وہ بالکل بیکار پچز تھیں. کچھ اس میں مزہ نہیں تھا, گٹے سے اوپر گیند نہیں آتا, جو اچھا بولر ہے وہ پتہ نہیں چلتا, بیکار بیٹسمین کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کتنا اچھا یا برا ہے, کیونکہ 100 رنز عام ہو رہے تھے. سو یہ میرے لیے بہت دیر سے میرے ذہن میں تھا, اور اگر آپ میرے یوٹیوب کو فالو کرتے رہے ہیں تو اس میں جو میری پرائیورٹی لسٹ میں ہمیشہ تھا وہ تھا ڈراپ ان پچز. اور انشاءاللہ جو اس میں نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری کر کے آپ کو دکھاؤں گا, بیکاز یہ ڈویبل ہے. صرف یہ ہے کہ اعتبار ہونا چاہیے, جو ہم سے بزنس کر رہا ہے, جو اسپانسر ہے, اس کو اعتماد ہوگا تو پھر ہی وہ آگے بڑھ کے آئیں گے. اور یہ 37 کروڑ کا جو 2 ڈراپ ان پچز ہے, کوئی عام چیز نہیں ہے, بہت بڑا ایک چیز ہے, جس کی وجہ سے میں بار بار یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پلیٹ فارم سے اس کی بہت اس کو سراہیں آپ, اور اس کی ویلیو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. دوسرا, میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا, اور میری فرینچائز اونر سے کئی دفعہ زوم پہ ملاقات ہوئی ہے, باتیں بھی ہوئی ہیں, کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بہت اسٹرانگ ہے, اس کو اور اوپر لے کے جانا ہے. اس لیے کہ ہم وہ ونڈو میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ 50 لیگز ایک طرح سے ہو رہی ہیں. سو کیا ہم پاکستان کی ایچ بی ایل پی ایس ایل کو اور آگے لے کے جا سکتے ہیں کہ سارا فورن ٹیلنٹ پاکستان میں آئے. سو اس کے لیے بھی بات ہوئی ہے, اور آگے چل کے نیکسٹ ایئر ہم کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے. 2-3 اور پراپرٹیز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ریلیٹڈ ہیں ود پی ایس ایل کے فارمولا. ایک ایج کرکٹ کی میں نے بات کی تھی انڈر 19 کہ وہ انشاءاللہ ہم اکتوبر میں اس کو لانچ کریں گے. ویمنس کو بھی ہم لانچ کریں گے اسی منتھ میں, یا اینڈ آف 22. تو فرسٹ کلاس کرکٹ کو اور ٹھیک کریں گے. بات ساری یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کی ہم نے ہیلپ کرنی ہے, اور پاکستان ٹیم کی ہیلپ تبھی ہوگی, اور ورلڈ کپ آسٹریلیا میں تبھی ہم جیتیں گے جب ہم ریپلیکیٹ کر سکیں گے کنڈیشنز کو. اور اس کے لیے بھی بڑا ضروری تھا کہ اس طرح کی ہم انجیکشن جو ہے ڈراپ ان پچ کا کریں. ہائیبرڈ پچز کے اوپر بھی میری بات ہو رہی ہے. سو ہائیبرڈ پچ کیا ہے کہ پورے انگلینڈ میں اس وقت کاؤنٹی کرکٹ میں استعمال ہو رہی ہے, ان کی 100 بال کرکٹ میں استعمال ہو رہی ہے. سو وہ 95% جو ہوتی ہے وہ آپ کی نارمل پچ ہوتی ہے, اور 5% جو ہے وہ ایک مشین آتی ہے, اور آرٹیفیشل گراس جو ہے وہ جیسے ویسے سی کے چلی جاتی ہے. سو وہ اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر لمبا ہوتا ہے. یا ہماری اسکول کرکٹ, کلب کرکٹ میں جیسے سب کو آئیڈیا ہے, یہاں پہ پچز ہی نہیں ہے. جب پچز نہیں ہے تو پار ہٹنگ نہیں ہو سکتی ہے, کھیل نہیں سکتے ہیں, آپ کو تیز بولنگ کے لیے اسپائکس نہیں یوز کر سکتے ہیں. سو آگے چل کے میرا ارادہ ہے کہ 90 ہم ایسی پچز جو ہیں وہ پاکستان میں کلب اور اسکول کے لیول پہ کریں, تاکہ پتہ چلے کہ کوالٹی ہے, آئیڈیا ہو جائے ٹیلنٹ کا. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت. آپ کے باقی کوئی سوال ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے, اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. رمیز بھائی, اس پی ایس ایل کے ڈرافٹ سے ہم سب کو نظر آیا کہ اتنے بڑے سٹارز اور اتنے غیر ملکی پلیئرز نہیں ہیں. ساؤتھ افریقہ, ویسٹ انڈیز, آسٹریلیا کے سٹار پلیئر نہیں ہیں. تو کیا اچھا تھا کہ ہم لوگ اس پی ایس ایل کو پنڈی, کراچی سے اپنے باقی چھوٹے شہروں ملتان اور راول پنڈی تک بھی لے جاتے, یا پشاور کو بھی انٹروڈیوس کرا دیتے. ایک یہ سوال ہے. دوسرا, آج ایک سوال کر لیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, جو لیگز بنتی ہیں نا دنیا میں, وہ لوکل پلیئر سے بنتی ہیں. یہ تڑکا لگانے کے لیے فورن پلیئرز آتے ہیں, اور فورن پلیئرز
بڑے بڑے نام تبھی آئیں گے جب یہ لیگ اور اوپر اٹھے گی ان ٹرمز آف فائنینشلس. سو کوشش تو کر رہے ہیں یہ لوگ, مگر ابھی بہت گنجائش ہے, اور پھر سب کی ونڈوز جو ہیں وہ بند ہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے نیبرلی کنٹری کی طرح کی تو لیگ ہے نہیں کہ جس کے لیے سارا آپ کا کیلنڈر ایئر بند ہو جاتا ہے اور سارے پلیئرز اویلیبل ہو جاتے ہیں. سو اویلیبلٹی بھی ہے, بٹ پھر سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہماری جو لیگ اوپر جاتی ہے دنیا کی, وہ اپنے پلیئر سے جاتی ہے. اب جو آسٹریلین لیگ ہے بگ بیش, اس میں 2 اوورسیز پلیئر صرف انوالوڈ ہیں ہر ٹیم میں. سو مطلب ان کے کتنی 6 ٹیمز ہیں, تو 12 اوورسیز پلیئرز کے ساتھ وہ لیگ جو ہے وہ مشہور ہے. سو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے کہ جب تک کہ فارن پلیئرز بڑے نہیں آئیں گے ہماری لیگ اوپر نہیں جائے گی. غلط بات ہے. ایسے ہی ہے کہ جب انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے پل آؤٹ کیا تھا تو ہم دوبارہ سے یہاں پہ ٹیمیں بلانی شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم غلط نہیں ہیں. سو باقیوں کو یہاں آ کے کھیلنے کا مزہ آنا چاہیے. اور بائی دا وے دنیا کی سب سے بہترین یہ فاسٹ بولنگ کی لیگ ہے, یہ آپ یاد رکھیں. آپ جسی بھی فارن پلیئر سے پتہ کر لیں, وہ سب ریٹ کرتے ہیں ہماری بولنگ کو. چھوٹے شہروں میں میچز کا اصل میں وہی بات ہے کہ اتنا جلدی یہ ہوا, اصل میں لیٹ کر دیا ہم نے. ہر چیز جو ہے یہ بہت پہلے سے ہو جانی چاہیے تھی, میرے پہلے سے یہ ساری چیزیں سیٹ اپ کر کے اور آپشنز کریٹ ہو جانا چاہیے تھے. یہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ آسان ہے بڑے شہروں میں لانچ کرنا, بٹ آگے چل کے تو میں تو چاہوں گا کہ ہر فرینچائز کے گھر میں ہم کھیلیں. سو اس کے اوپر بھی نیکسٹ سیزن میں دیکھیں گے. وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے بٹ ڈزنٹ میٹر. کپتان جی میرے سوال کا جواب آپ نے ایز اے چیئرمین نہیں دینا, ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ دینا ہے. آج آپ نے پوری دیکھی ڈرافٹنگ, آپ کو کن ٹیموں میں دمخم نظر آ رہا ہے اور کون سی آپ کی چوائس فائنلسٹ ٹیمیں ہوں؟ یار یہ تو بڑا انفیئر کویسچن ہے. میں ایک کو کر دوں باقی 6 میرے پیچھے پڑ جائیں گے. بٹ یہ کہ دیکھیں لاہور قلندرز کی ہمیشہ اچھی ٹیم لگتی ہے, اور وہ الگ بات ہے کہ ریزلٹس ویسے نہیں آتے ہیں, بٹ اس دفعہ پھر اسٹرانگ دکھ رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ آن پیپر. سر سب سے پہلے بڑی اچیومنٹ ہے ڈراپ اینڈ پیچز کی, اس کی پہلے آپ کو مبارکباد. اور میرا سوال یہ ہے کہ وسیم بھائی ابھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے, اور میں نے ان سے سوال کیا کہ پی ایس ایل میں جو فرینچائزز نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں, تو وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم 6 سال کیٹیگریز بناتے رہے ہیں, اس سال پی سی بی نے بنائی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ کیا رمیز بھائی نے بنائی ہیں, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی سی بی رمیز راجہ اور رمیز راجہ پی سی بی ہیں, تو میں بھی. تو اس پہ ذرا صحیح بات ہے, اس میں تو کیا شک ہے. سر آپ نے وکٹس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا اور ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں جو شاید نگلیکٹڈ تھی کافی عرصے سے. لیکن ایک چیز جہاں پر ہم بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں وہ ہیں ہمارے اسٹیڈیمز. وہ چاہے قذافی اسٹیڈیم لاہور ہو یا نیشنل اسٹیڈیم کراچی, آؤٹ ڈیٹڈ لگتے ہیں. تو اس کے اوپر فاسٹ ٹریک پہ کوئی کام کرنے کا پلان بنایا آپ؟ دیکھیں جی, یہ جو پچھلے جو تھے یہاں پہ جگہ پہ میری جگہ پہ تھے, ان کو ان چیز کا ریئلائز کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اب شروع کرتے ہیں تو یہ 5 سال کی گیم بنتی ہے. سو ہم انفراسٹرکچر کے حساب سے قریباً 10-20 سال پیچھے ہیں, اف ناٹ مور. سو اس کو ٹھیک کریں گے, جو بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں گے کہ کوئی جگہ ملے جہاں پہ برانڈ نیو اسٹیڈیم ہم 2025 چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بنا دیں. مگر اس کی ریفربشمنٹ تو ضرور کریں گے انشاءاللہ, وہ آپ دیکھیں گے, کیونکہ اسپانسرز کا مسئلہ رہتا ہے, کیپیسٹی بڑی کم ہے. پاکستان ٹیم اسی طرح سے جیتتی رہے انشاءاللہ. تو یہ تو گلبرگ کی جو آپ کی لوکیلٹی ہے, یہ نہیں, اس کے لیے کافی نہیں ہوگا قذافی اسٹیڈیم. 18 یا 20 ہزار کی کیپیسٹی ہے. سو بہت پیچھے ہیں ہم. رمیز بھائی, خاص کر اس ڈرافٹنگ کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو لے کے کافی بحث ہو رہی ہے کہ پی سی بی نے بنائی ہیں, تو کیا اس میں کیا پرابلم کیا آپ کو؟ سینئرز پلیئر جو ہیں اس پہ خاصے خفا نظر آ رہے ہیں. کامران اکمل نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے یوٹیوب پہ وڈرا کر لی ہے پی ایس ایل کے سیزن سے, کیونکہ سلور کیٹیگری میں منتخب ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ان پلیئرز کی, ایک تو 7 سال ہو گئے ہیں اس کو, 7 سال میں جو پہلے سال کا سپر سٹار ہے وہ 7 سال جو ہے مطلب ہے آپ کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کو کون سرو کرے گا. ہمارا فیوچر جو ہے وہ کن پلیئرز کے ہاتھ میں ہے, اور پھر جو ریگولرلی کھیلتے ہیں ان کی آپ کو عزت کرنی ہے, جن کا فیوچر ہے ان کی عزت کرنی ہے. اور نیا دور آ رہا ہے, اور آئی تھنک ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ غم اور غصہ ہوتا ہے کئیوں کو, بٹ آئی تھنک پریکٹیکل سچویشن بڑی سمپل سی ہے کہ فیوچر کو سامنے رکھ کے
یہ کیٹیگریز بنی ہیں, اور آئی تھنک آپ کو بھی اس چیز کے اوپر غور دینا ہے کہ نہ صرف جسٹ فار دا سیک آف ہیڈ لائنز جو ہیں وہ کسی کو آپ پروموٹ کریں. پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو سرکٹ سے باہر ہو چکے ہیں پلیئرس, ان کا جو ہے اوپر کھیلنا ضروری ہے, یا کہ جو ہمارے بڈنگ سپر سٹارز بن رہے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ میں یا ہمارے ساتھ دل لگا کے کھیلا ہے, ان کا ڈیو بنتا ہے. رمیز بھائی, آپ نے فنانشل ماڈل کو کافی بہتر کیا ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں فرینچائزز اونر سے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منافع ہی نہیں ہو رہا. ایک تو اس میں یہ بتائیں کتنی صداقت ہے, دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے کافی صنعت کاروں سے کراچی میں بھی ملاقات کی, ابھی اس کا رزلٹ بھی ہے ڈراپ اینڈ پچ کا. کیا اس میں پی ایس ایل میں اور پاکستان کرکٹ میں جلد کتنا پیسہ آپ کی توقع ہے؟ دیکھیں, یہ آئیڈیل سینیریو تو یہ ہم آکشن موڈ میں جائیں, بہت امپورٹنٹ ہے, اور بات بھی کی ہے میں نے پی ایس ایل کے فرینچائز اونر سے 1-2 زوم کالز کے اوپر, اس لیے کہ یا ہائیبرڈ ماڈل میں جائیں یا آکشن ماڈل میں جائیں. سو بال ایکچولی از ان دا کورٹ, اور تاکہ ہوگا یہ کہ پھر ہم دوبارہ سے ری رائٹ کر سکتے ہیں کانٹریکٹس, اور جو کمی بیشی رہ گئی ہوئی ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں میرے سے پہلے ہوئی ہیں. مجھے فرسٹریشن اس لیے ہے کہ دیکھیں, آپ کا اور میرا انٹرسٹ سانجھا ہے, ایون فرینچائز اونرز کا انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کرکٹ اوپر جائے گی اور پروڈکٹ اچھا ہونا چاہیے, اور پروڈکٹ اچھا ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, اور کئی ایسے آپ کو ڈیسیژنز لینے ہیں جو کہ آؤٹ آف دا باکس ہیں, جو کہ سخت ہیں. مگر جب تک کہ ہم نے مارکیٹ میں جا کے, آپ دیکھیں نا, ایسے بھی پلیئرز ہیں مارکیٹ میں, عارف حبیب صاحب جیسے, جو کہ اتنے پیسے صرف پچز پہ لگانے کو تیار ہیں, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جا کے جو ان سے بات کی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے ایسی پچز کہ جب یہ آسٹریلیا جائیں تو پھر یہ ایلین فیل نہ کریں, ایسا نہ فیل کریں کہ پتہ نہیں کہاں آ گئے ہیں. سو اور جو میں نے جی پی ایس ریسیٹ کرنے کی بات کی ہے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو ہرائیں, ایسی کرکٹ ٹیم بنائیں, ایسی ہم سچویشن اور ایسی کنڈیشنز بنائیں کہ ہم وہاں پہ جا کے آرام سے مار کھا کے نہ آ جائیں. سو اب جب تک مارکیٹ میں آپ جائیں گے نہیں, آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا اس مارکیٹ کی اسٹرینتھ کیا ہے, اور وہ اسٹرینتھ آپ کو تبھی پتہ چلے گی جب اس کا ماڈل بدلا جائے گا. سر, بہت سیریس بات ہو رہی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اسپیکنگ سٹائل, ایکسنٹ لیول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو کیا پی ایس ایل کے 7ویں ایڈیشن میں آپ کمنٹری کریں گے؟ کیونکہ کمنٹری کا بہت رول ہوتا ہے اور آپ کی کمنٹری کی وجہ سے پی ایس ایل زیادہ دیکھا جاتا ہے. مجھے یہ سروے کروانا ہے, لوگ مجھے ایز اے چیئرمین دیکھنا چاہتے ہیں ایز اے کامنٹیٹر. یہ ابھی پتہ نہیں کیا ہے اس وقت سچویشن, کیونکہ خیر ابھی جیت رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا شاید مجھے چاہ رہے ہیں چیئرمین, جیسے ہارنے گے تو پھر وہ کہیں گے کہ واپس اس کو کامنٹری میں بھکواؤ, کیونکہ یہ ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے. رمیز صاحب, پہلے تو یہ ہے کہ یہ 7واں پی ایس ایل جا رہا ہے اور ماشاءاللہ کامیاب بھی ہے. کویشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ کیا تھا سیٹھی صاحب نے, تو اس کا فارمیٹ یہ تھا کہ پی سی بی علیحدہ ہوگا, یہ علیحدہ ہوگا, تو یہ ذرا بتائیے گا کہ چونکہ دیکھیں نا کہ آپ کا جو ورک ہے ایسوسیشن سے ورک نہیں کر رہی ہیں, پی ایس ایل میں جو فرنچائز ہے وہ ورک کر رہے ہیں, ایسوسیشنوں نے 15 سال میں کھلاڑی پیدا نہیں کیے جو فرنچائز نے پیدا کر دیے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جس کے بورڈ کے سربراہ ہیں, پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں, آپ کے انڈر میں ایسوسیشن بھی آتی ہیں, تو کوئی ایسا کیا فارمیٹ آپ کے ذہن میں ہے؟ ایک تو یہ بتائیے کہ علیحدہ کریں گے اس کو, پی ایس ایل علیحدہ ہوگی, آپ علیحدہ ہوں گے, ایسوسیشن پہ ایسی قدغن لگائیں گے, ایسی کوشش کریں گے کہ وہاں سفارشی لڑکے بھرتی نہ ہوں, پیسے لے کے کھلاڑی بھرتی نہ ہو. خان صاحب, کل مجھے 3 مہینے ہوں گے صرف ابھی, سو تھوڑا سا مجھے بھی وقت لگے گا, تھوڑا سا ٹائم دیجیے, انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور آئیڈیا تو یہی ہے کہ پی ایس ایل کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہو, اس کا ایک الگ ہیڈ ہو, تاکہ آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کو دیکھ سکیں. رمیز بھائی, آپ نے پہلے بات کی ہے کہ 3 ماہ ہو گیا مجھے, لیکن آپ نے پچز پہ بہت زیادہ زور دیے. آپ نے 3 ماہ میں یہ جج کیا کہ پاکستان کی کرکٹ کا جو مین مسئلہ ہے ابھی انیشلی جو آپ کو پتہ لگے کہ وہ پچز کا ہے, کہ اس کے علاوہ اور کون سے ہیں, اور دوسرا پاکستان سپر لیگ کی 6 ٹیمیں ہیں, ان کو 6 سے 8 یا 7 کب ہوں گی؟ دیکھیں, 3 پلرز کے اوپر میری چیئرمین شپ بیسڈ ہے, جو میں نے جس کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ کرکٹ کی پرفارمنس بیس کرے گی. ایک ہے کمرشل ایکسیلنس, ایک ہے کرکٹ ایکسیلنس, اور ایک ہے آرگنائزیشنل ایکسیلنس. جو ہم وہاں کرتے ہیں
آفس میں بیٹھ کے اس کا ایک ریفلیکشن ملتا ہے آپ کو آگے چل کے کہ کمرشل میں کون سے نئے کھلاڑی لے کے آئے ہیں مارکیٹ سے, اور پھر کمرشل اسٹرانگ ہوگا تو وہ پاکستان ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے. سو بڑا سمپل سا یہ ہے کہ ابھی پچز جو ہیں وہ کرکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے روڈ ٹو ایکسلنس کا آپ ایک مائل سٹون سمجھ لیں. اس کے بعد آرگنائزیشنل ایکسلنس ہے, شاید کل تک آپ کو سمیع الحسن ہمارے چیف ایگزیکٹو کا نام بھی بتا دیں گے. سو اس طرف جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ہے کمرشل ایکسلنس. سو کمرشل ایکسلنس میں خود جا کے باہر جانا پڑے گا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ سارے جو قوم ہے وہ ہمارے ہاں آفس میں آئے گی کیونکہ ہم بہت 30 مار خان ہیں, ہمارے پاس گریٹ پروڈکٹ ہے, مگر ایسا ہے نہیں ہے. ہم سروسز انڈسٹری, ہم سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہمیں جانا پڑے گا اور جا کے بتانا پڑے گا کہ کیا کیا پراپرٹیز ہیں فار سیل. سو اس میں یہ 3 چیزوں کے اوپر ہے. سو جو پچز کی آپ بات کریں وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کرکٹ کھیلا ہوں, تو مجھے آئیڈیا ہے کہ اگر پچ اچھی نہیں ہوگی تو پرفارمنس اور آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے اچھا نہیں آئے گا. اور 7ویں ٹیم دیکھیں, وہی بات ہے کہ پہلے 6 میں اور انرجی ابھی آنی ہے. بہت آسان ہے 7-8 ٹیمیں کرنے کا, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارا اس طرح کا ٹیلنٹ ڈیولپ نہیں ہے. یہ ایمرجنگ پلیئرس کی مجھے لگتا ہے کہ کیٹیگری ہمیں اور بڑھانی چاہیے, اس لیے کہ وہی ہمارا فیوچر ہے. سو فیوچر اگر آگے جائے گا تو وہ ایمرجنگ کیٹیگری سے جائے گا, اور پھر فرسٹ کلاس ہے آپ کی. اور جیسے میں نے کہا کہ جونیئر آپ کی PSL شروع کریں گے انشاءاللہ, اس میں آپ دیکھیں گے پاتھ وے کرکٹ کے لیے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک میسو اناؤنسمنٹ کروں گا. سو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, مگر ہم آپ کو جھٹکے دینے چاہیں گے ہر ہفتے کے بعد. ایک ہی دفعہ بتا دیا تو یہ کہتے ہیں جی آپ ساری چیزیں ایک ہی کانفرنس میں مت بتائیں. اچھا رمیز بھائی, کویشچن یہ تھا, ابھی آپ نے کہا کہ لوکل پلیئرز جو ہیں وہ آپ کی لیگ کو بڑا بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ ہی پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو فورن پلیئرز ہوتے ہیں وہ لیگ کو 4 چاند لگاتے ہیں, اس میں تڑکا لگاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے کیا یہ ٹھیک ہے, یا پہلے جو آپ اکثر اسٹیٹمنٹ دیتے رہے؟ نہیں, میری اسٹیٹمنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو ایک فنڈامنٹل بتا رہا ہوں ایک لیگ کا. پہلے تو یہ سمجھے نا کہ یہ ہماری لیگ ہے, ہمارے پلیئر سرو ہو رہے ہیں, ان کو میکسیمم پیسے مل رہے ہیں. پہلے تو اپنا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے اس لیگ کا. مجھے تو کوئی فائدہ نہیں لگتا کہ ایک فورن پلیئر کو ہم کسی بھی اپنے سپر اسٹار سے زیادہ پیسے دے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی ہر لیگ میں وہ اپنے پلیئر کو پہلے رکھتے ہیں اور فورن پلیئرز بعد میں آتے ہیں. نیوزی لینڈ میں تو ہوتی نہیں ہے بائی دا وے, ان کی کوئی لیگ نہیں ہے, ان کی انڈر 19 سسٹم بھی نہیں ہے. میں نے بتایا آپ کو بگ بیش میں صرف 2 اوورسیز کھیلتے ہیں. سو کیا مطلب اس سے ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک اٹریکشن ہوتی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی ہے. اور اس میں اگر آپ نے بیسٹ انٹرنیشنل پلیئرز لانے ہیں تو پھر اس کی پائے کو انکریز کرنا پڑے گا, پھر اس میں اور پیسہ ڈالنا پڑے گا. رمیز بھائی صرف یہ لاسٹ بتا دیں کہ بیٹنگ کوچ ٹیم کے ساتھ نہیں ہے, بالنگ کوچ نہیں ہے, اور ہیڈ کوچ بھی ابھی تک کوئی اناؤنس نہیں ہوئے ہیں. ویسٹ انڈیز سیریز بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, تو اس کا بتا دیں کب تک. دیکھیں میرا تو بڑا ایک سمپل سا اس میں پرنسپل ہے, بلکہ میں PM صاحب سے بات بھی کر رہا تھا پرسوں, کیونکہ جب ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کرکٹ کی میرے سے گپ مار لیتے ہیں. سو میں نے کہا جی آپ نے دیکھا ابھی جو بنگلہ دیش میں ہوا, میں نے کہا آپ نے 2 ڈریسنگ روم دیکھے ڈگ آؤٹ, ایک پاکستان کا تھا اور ایک بنگلہ دیش کا تھا. پاکستان کا ڈگ آؤٹ تھا 10.5 روپے کا, مطلب میرے نہ کوئی بیٹنگ کوچ, نہ بولنگ کوچ, نہ فیلڈنگ کوچ. اور جو بنگلہ دیشی ڈگ آؤٹ تھا وہ $1 ملین کا تھا. آپ نے نوٹ کیا نا, ان کے پاس بیٹنگ کوچ بھی تھا, فیلڈ. اور رزلٹ کیا ہوا 3-0 اور 2-0. تو پہلے پھر سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کوچز جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں ٹیم کو. نہیں, جو میسو جو امپروومنٹ ہونے والی ہے, جو دنیا کے بیسٹ کوچز میں لے کے آؤں گا اور جس کے اوپر وہ ہے NHPC. یہ ہے آپ کا ایک طرح سے جہاں پہ آپ کی نئی پود نے تیار ہونا ہے, اور اس پہ ہم میکسیمم پیسے لگائیں گے, اور ایسے لگائیں گے کہ جہاں سے کوچز اگر ضرورت ہوگی تو پاکستان ٹیم کے لے کے جائیں گے. بٹ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کو ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت ہے, اور اس کے اوپر توجہ بھی ہے, اور یہ سبجیکٹ ہے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ بی آل اینڈ اینڈ آل نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ پلیئرز جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ لیڈر کو آزادی دیتے ہیں تو آپ پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. سو اونرشپ لی انہوں نے, اسی طرح سے ہر پلیئر کو اونرشپ لینی ہے. مگر اس کا ہم آئی تھنک فلوٹ کریں, کیونکہ وہ
اتنی جلدی دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا تھا میں آتے ساتھ ہی پہ چینجز کرنی پڑی تھیں. سو ابھی ہم نے اس کو اخبار میں نکالا ہے, وہ ہمیں رولز کے تحت جو ہے وہ پہلے اخبار میں ٹینڈر فلوٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر ہم لگائیں گے. اور ٹاپ کوالٹی یا جو بھی اویلیبل ٹیلنٹ ہے, میری کوشش ہے کہ وہ یہاں NHPC میں انڈر 14 انڈر 16 انڈر 19 کے ساتھ لگائیں. تھینک یو.